والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے سورۃ الشمس ہے۔ پچھلے ہفتے آپ نے سورۃ الشمس کی چند آیات کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سماعت فرمائی۔ آگے کذبت ثمود بتغواہا سے آج کا سبق ہے۔ پہلے ترجمہ سن لے اور پھر وعدے کے مطابق میں انشاءاللہ قوم ثمود اور قوم ثمود کے بیچ جو وقت کے نبی تھے اور ان کا کیا مکالمہ ہوا۔ کذبت ثمود بتغواہا، اوپر سے گفتگو چل رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سورج اور اس کی روشنی، چاند اور پھر دن اور پھر رات اور پھر آسمان اور اس کے بنائے جانے اور زمین اور اس کے مسطح ہونے اور انسان اور انسانی جان کی قسمیں کھائیں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر کس طرح اللہ نے بتایا کہ اول مرحلے میں اللہ تعالیٰ ہی نیکی اور برائی کا خالق ہے، اور پھر کس طرح انسان کو چند اختیارات دیے گئے ہیں۔ پچھلے ہفتہ تفصیلی گفتگو آئی اور پھر اسی بنا پہ قد افلح من زکاہا، جو انسان اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اور پھر اس پہ لمبی گفتگو ہوئی تھی کہ نفس کی کتنی قسمیں ہیں اور ہم کس طرح محنت و ریاضت کرتے ہیں تو ہم نفس امارہ اور پھر نفس لوامہ اور پھر نفس مطمئنہ کو پہنچتے ہیں۔ وقد خاب من دساہا، جس نے برائی کا ارتکاب کیا، اپنے نفس کو برائیوں سے نہیں بچایا، وہ ناکام و نامراد ہوا۔ کہ دنیاوی اعتبار سے تو وہ ناکام و نامراد ہوا ہی، آخرت کے اعتبار سے بھی وہ ناکام و نامراد ہوگا۔ کہ دنیاوی اعتبار سے بہی طور کہ جیسے ایک قوم گزری، قوم ثمود، کہ جس نے بتغواہا، اپنی سرکشی کی وجہ سے وقت کے رسول اور نبی کا انکار کیا۔ اذ انبعث اشقاہا، اس میں کا ایک بدبخت شقی القلب شخص کھڑا ہوا۔ فقال لهم رسول اللہ، جبکہ اللہ کے رسول نے انہیں سمجھایا، بتایا، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی کے سلسلے میں کہ اللہ کی اونٹنی ہے، وسقیاہا، اور اس کی پانی پینے کی باری مقرر ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ فکذبوہ فعقروہا، قوم نے، لوگوں نے وقت کے نبی کا انکار کیا، فکذبوہ، جھٹلایا، فعقروہا، اور اس اونٹنی کو قتل کر ڈالا، ذبح کر ڈالا۔ ابھی اونٹنی پہ بات آئے گی تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی، تو تھوڑا صبر کے ساتھ رہے۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، پھر اس پاداش میں کیا ہوا؟ بذنبہم، ان کے ان گناہ کے پاداش کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر عذاب نازل فرمایا۔ دم دم، اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی، فسواہا، کہ بالکل سب کے سب لوگ، سب کا صفایا ہو گیا، برابر ہو گیا۔ فسواہا، علماء نے لکھا ہے کہ یہ لفظ لا کر اس بات کو ثابت کرنا ہے کہ اس قوم کا ایک فرد بھی نہیں بچا، کافر جو ایمان لے آئے تھے اکا دکا، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں بچا۔ اور ولا یخاف عقباہا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی برائی کا یا اس کے برے انجام کا کوئی ڈر یا خوف نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اس آیت کو سمجھے کہ ولا یخاف عقباہا، ہم دنیا کے اعتبار سے، دنیا کا بادشاہ، دنیا کی حکومتیں ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو سزا دیتے ہیں یا کسی کے ساتھ ناروا سلوک کرتے ہیں تو ایک خوف ہوتا ہے، ایک ڈر ہوتا ہے
کہ بدلے میں ہمارے اوپر چڑھائی نہ کر دیا جائے، بدلے یہ ہم سے انتقام نہ لیا جائے. خیر افراد سے لے کر کے اجتماع تک اور انفرادی قوتوں سے لے کر اجتماعی قوتوں تک کہ بھئی ہم کسی کے اوپر حملہ کیے، کسی کو مارے پیٹے، تو ایک ذہن لگا رہتا ہے نا کہیں انتقام یا اس طرح کی چیزیں. کہ اگر اللہ نے ہمیں طاقت دی، حکومت دی، اور ہم کچھ ایسا برتاؤ کرتے ہیں تو بادشاہ بھی سکون سے نہیں سوئے گا، کہیں نہ کہیں سے اس کے ذہن میں الجھن ہوگا کہ بھئی دوسرے ملک والے یا باہر ملک والے اور ہمارے اوپر چڑھائی نہیں کرتے. تو ولا یخاف عقباہا، اللہ تبارک و تعالی نے سب کو ملیا میٹ کر دیا. تو ولا یخاف عقباہا، اللہ تبارک و تعالی کو ان کی کسی برائی کا ڈر نہیں ہے. کیا مطلب؟ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اگر اللہ پوری دنیا کو بھی مٹا دے تو اللہ کو اس کا نعوذ باللہ ڈر نہیں ہے کہ کوئی اللہ سے مقابلہ پہ اترا ہے. یہ ہے. تو آئیے، ناقۃ اللہ کے معنی اونٹنی اور اللہ کی اونٹنی، تو تھوڑا توجہ کے ساتھ سنیں. پھر یہ جو بھی آپ کے سامنے اذن بعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقۃ اللہ وسقیاها، آپ کو سمجھ میں بھی آ جائے گا. حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کو بار بار سمجھاتے اور نصیحت فرماتے رہے. یاد ہوگا اس سے پہلے اگر ہمیں یاد ہو، صالح علیہ السلام اور قوم سمود اور ہود علیہ السلام اور ہود علیہ السلام کی قوم کے تعلق سے بہت تفصیلی گفتگو آئی تھی، سمجھے. تو اگر ایک چیز کا بار بار اعادہ کیا جائے تو مشکل ہے. تو آج میں کوشش کروں گا بالکل اختصار کے ساتھ کہ قوم سمود اور ان کے جو یہ بالخصوص جو یہاں پہ آئے تھے اذن بعث اشقاها، کہ اس قوم کا ایک بدبخت کھڑا ہوا اور رسول کے منع کرنے کے باوجود اونٹنی کو قتل کر دیا، جبکہ رسول نے کہا تھا کہ اس اونٹنی کا خیال کرنا، وسقیاها، اور اس کی پانی پینے کی ایک باری مقرر کی. اس کو اس آیت کو سامنے رکھیں گے اور تفصیل دیں گے. حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کو بار بار سمجھاتے اور نصیحت فرماتے رہے، مگر قوم پر مطلق اثر نہیں ہوا، بلکہ اس کا بغض و عناد ترقی پاتا رہا اور ان کی مخالفت بڑھتی رہی. غور کیجیے، اس کو سنیے اور ذہن کھولیے اور ابھی دنیا کا ماحول دیکھیے، اور ہم اپنے آپ کو مسلمان ایک طرف رکھیں، ہے نا، اور ہم اس تناظر میں دیکھیں. آپ تخیل میں جائیں، تصور میں جائیں، تصور کریں کہ اللہ کے رسول ہمارے بیچ ہیں، ہم اللہ کو ایک ماننے والے ہیں. دنیا کی ایک بڑی جماعت ایسی ہے جو ہر طرح سے ہماری بے کنی کر دینا چاہتی ہے، ہمیں ختم کر دینا چاہتی ہے. بس اس تناظر میں صرف سنیے نہیں بلکہ تخیلات اور تصورات کی دنیا میں جائیے اور امیجن کیجئے، پھر آپ کو اچھا لگے گا. آج بھی دیکھیں دنیا کا وہی حال، بالکل ابھی آپ سنیں گے جو میں واقعہ آپ کے پاس سنا رہا ہوں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے بہت پہلے کا ہے، لیکن جب آپ سنیں گے تو آپ کو لگے گا، بالخصوص جو ہندوستانی ماحول میں ہے، آپ کو لگے گا کہ بالکل آج کی بات ہے. حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کو بار بار سمجھاتے اور نصیحت فرماتے رہے، مگر قوم پر مطلق اثر نہیں ہوا، بلکہ اس کا بغض و عناد ترقی پاتا رہا اور ان کی مخالفت بڑھتی ہی رہی، اور وہ کسی طرح بت پرستی سے باز نہ آئی. اگرچہ ایک مختصر اور کمزور جماعت نے ایمان قبول کر لیا اور وہ مسلمان ہو گئی، مگر قوم کے سردار اور بڑے بڑے سرمایہ دار، ادھوگ پتی، بزنس مین، بڑے لوگ، قوم کے بڑے لوگ، شروع زمانہ سے ہوتا رہا. انبیاء علیہ السلام کے زمانے کی ایک سنت یہ بھی رہی ہے کہ جب بھی اچھے لوگ اور انبیاء علیہ السلام آئے ہیں تو ان کے ماننے والے قوم کے ضعفاء، قوم کے کمزور طبقہ ہی رہے ہیں. دولت مند کو تو لگتا ہے کہ ابھی اللہ ہے. دیکھیں ابھی آپ بات آگے کھلے گی. اسی طرح باطل پرستی پر قائم رہے اور انہوں نے خدا کی دی ہوئی ہر قسم کی، توجہ رکھیے گا، بہت توجہ، انہوں نے خدا کی دی ہوئی ہر قسم کی خوش عیشی اور رفاہیت کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے کفران نعمت کو شعار بنا لیا. کفران نعمت کی ناشکری کرنا. وہ حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کرتے کہ صالح، اگر ہم باطل پرست ہوتے، یعنی کہ اگر ہم غلط ہوتے، خدا کے صحیح مذہب کے منکر ہوتے اور اس کے پسندیدہ طریقہ پر قائم نہ ہوتے تو آج ہم کو یہ دھن دولت، سرسبز و شاداب باغات کی فراوانی، سیم و زر دولت کی بہتات، بلند و عالی شان محلات کی رہائش، میوہ جات اور پھلوں کی کثرت، شیریں منے میٹھا، شیریں نہریں اور عمدہ مرغزار کی افزائش حاصل نہ ہوتی. تو خود کو اور اپنے پیرووں کو دیکھ اور پھر ان کی تنہائی اور غربت پر نظر کر اور بتلا کہ خدا کے پیارے مقبول کون ہے، ہم یا تو. سورہ فجر یاد ہے؟ سورہ فجر یاد ہے؟ اس پہ ایک آیت آئی تھی نا،
کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو خوشائشی دنیا کے اندر دیتا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک مقبولیت کے بنا پر نہیں ہے، یا اگر دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ تنگی یا پریشانی کا معاملہ کرتا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک ذلت و رسوائی کا معاملہ نہیں ہے۔ یاد آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پابندی کے ساتھ درس قرآن میں بیٹھے۔ یہ جوڑ ہے نا، درس قرآن سبق ایک طرح سے جوڑ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، دیکھیے پیچھے سے بات مربوط ہے۔ اب جو حضرات پچھلے ہفتے نہیں ہوں گے اب ان کو لگ رہا ہے یار بات کہاں سے چل رہی، جو پچھلے ہفتے ہوں گے وہ بالکل جڑے ہوئے ہوں گے، ان کو سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ آگے چلے، تو اب ان کو لگتا تھا، یہ دیکھیے ایک قوم کا ذکر ہے، ان کو لگتا تھا یار جب ہمارے پاس دولت ہے، شہرت ہے، اور ہماری کھیتیوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی فراوانی دی ہے، اور پچھلی قومیں ایسی گزری ہیں کہ آپ کو تعجب ہوگا کہ اللہ نے ایسی قوتیں عطا فرمائی تھی کہ وہ اپنی ہاتھ کی انگلیوں سے پتھروں اور پہاڑوں کو تراش کر محلات بنا لیا کرتے ہیں۔ جی تو ان کو کیا لگتا تھا، حالانکہ وہ باطل پرست تھے، جب قوم کا نبی آتا سمجھانے، دیکھ رہے ہیں یہ دلیل دیکھ رہے ہیں کہ جب اللہ ہم سے اتنا خوش ہے تو ہم غلط کیسے ہو سکتے ہیں، لہٰذا ہم ہی صحیح ہیں۔ اور سورہ فجر کی وہ آیت یاد رکھیے گا، کیونکہ اگر میں پلٹوں تو بات لمبی ہو جائے گی، ہے نا۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، ہے نا، کہ انسان کا معاملہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اسے آزماتا ہے دے کر تو اس کو لگتا ہے کہ میرے رب نے میرا اکرام کیا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آزماتا ہے فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، آسان ترجمہ لے کر، تو اس کو لگتا ہے کہ میرا رب مجھے ذلیل کر رہا ہے، بلکہ معاملہ یہ نہیں ہے کلا بلا تکریم الیتیم، اور بات لمبی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام فرماتے، اب دیکھیں اب نبی کا جواب کیا ہوتا، حضرت صالح علیہ السلام فرماتے کہ تم اپنی اس رفاہیت اور عیش سامانی پر شیخی نہ مارو، اور خدا کے سچے رسول اور اس کے دین برحق کا مذاق نہ اڑاؤ، اس لیے کہ اگر تمہارے کبر و غرور اور اعنات کا یہی حال رہا تو پل بھر میں یہ سب فنا ہو جائے گا، اور پھر نہ تم رہو گے اور نہ تمہارا یہ ساز و سامان۔ بے شک یہ سب کچھ خدا کی نعمتیں ہیں، بشرطے کہ ان کو حاصل کرنے والے اس کا شکر ادا کریں۔ کیا مطلب؟ یقیناً یہ جو اللہ نے تمہیں دی ہے یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن یہ اللہ کی نعمتیں اس وقت ہے جب تم ان نعمتوں کا شکر گزاری کرو۔ اللہ نے ہمیں دولت دی، اگر اس دولت سے ہم سرکش ہو گئے تو پھر وہ دولت ہمارے لیے نعمت نہیں۔ اللہ نے ہمیں طاقت و قوت دی اور اس طاقت و قوت کی وجہ سے ہم سرکش ہو گئے، نافرمان ہو گئے، تو پھر یہ نعمت نہیں، خطرے کی گھنٹی۔ اس طرح آپ سوچتے چلے جائیں، اللہ نے جس اعتبار سے بھی ہمیں نوازا اور اس نعمت کی شکر گزاری اگر ہمارے اندر نہیں ہے تو پھر یہ خطرے کی بات ہے۔ اور اس کے سامنے اس کا شکر ادا کریں اور اس کے سامنے سرے نیاز جھکائیں، اور بلا شبہ یہی سامان عذاب لعنت ہے اگر ان کا استقبال شیخی اور غرور کے ساتھ کیا جائے۔ کیا مطلب؟ اللہ نے نعمت دی اور اس نعمت کی وجہ سے، اس انعام کی وجہ سے ہم غرور، نخبت، کفر ان چیزوں پہ اتر گئے تو وہ چیز نعمت نہیں بلکہ ہمارے لیے عذاب ہے۔ اس لیے سمجھنا سخت غلطی ہے کہ ہر سامان عیش خوشنودی الہی کا تمرہ ہے۔ سمود یعنی قوم سمود کو سننے، آپ سنیں اس کو توجہ سے سنیں۔ قوم سمود کو یہ بھی حیرانی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم میں کا ہی ایک انسان خدا کا پیغمبر بن جائے اور وہ خدا کے احکام سنانے لگے۔ وہ سخت تعجب سے کہتے ہیں، قوم سمود ان کو تعجب ہوتا تھا، جب اللہ کو اس سے پہلے بات آئی، جیسے اللہ کے نبی کے بارے میں بعض لوگ اشکال تھا کہ جب اللہ کو رسول بھیجنا تھا تو یہ ہم میں سے کیوں بھیجے، اللہ کسی فرشتہ کو بھیج دیتا۔ اس پہ بات آئی تھی، بہت تفصیلی گفتگو آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم ہی میں سے انسان کیوں بھیجا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، جمعہ میں بھی اس پر بات آئی تھی۔ اب وہ تعجب سے کہتے انزل علیہ ذکر من بیننا، کیا ہماری موجودگی میں اس پر خدا کی نصیحت اترتی ہے؟ جی کیا ہم بھی موجود نصیحت اترتی ہے نا اللہ کی وحی؟ یعنی اگر ایسا ہونا ہی تھا تو اس کے اہل ہم تھے نہ کہ سالے، یعنی ہم دولت مند، ہم عزت دار، ہم شرافت والے، اور ہم بلڈنگ والے، اور ہم محلات والے، میرے اوپر نہ اللہ کی نصیحت اترتی۔ یہ سالے قوم کا بڑا دبا کچلا آدمی، اللہ کو کیا ضرورت، اللہ اتنا کمزور ہے کہ قوم کے اتنے کمزور آدمی کو نبی رسول بنا کر بھیجا۔ ہم نہیں مانے، دیکھ رہے ہم نہیں مانے۔ آج بھی دیکھیں، چونکہ اب بہت زیادہ بات کھولوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی، یہ بات آ رہی ہے اور آپ ذہن کو گھماتے رہیے، تخیل کرتے رہیے، اپنے گرد و پیش کو دیکھتے رہیے، اپنے علماء اور اپنے دیندار اور اپنے گرد و پیش کو، اپنے ملک اور اپنے وطن کے ماحول کو دیکھتے رہیے اور سمجھتے چلیے۔
ہاں، اور کبھی اپنی قوم کے کمزور افراد کو جو مسلمان ہو گئے تھے خطاب کرے کہتے اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی، کیا تم کو یقین ہے کہ بلا شبہ صالح اپنے پروردگار کا رسول ہے؟ جو ایمان لے آتے اس کو بھڑکاتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم صالح کو رسول کیسے مان رہے؟ آگے دیکھیے تو پھر مسلمان جواب دیتے. کیا جواب دیتے؟ سورہ اعراف قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، انہوں نے کہا بے شک ہم تو اس کے لائے ہوئے پیغام پر ایمان رکھتے ہیں. تب پھر یہ قوم سمود کے لوگ غصہ ہوتے، ناراض ہوتے. تب یہ متکبرین غصہ میں کہتے انا بالذی آمنتم به کافرون. قرآن کیا ہے؟ کیا کہتے؟ بلا شبہ ہم تو اس شے کا جس پر تم ایمان لاتے ہو انکار کرتے ہیں. دیکھ رہے ہیں ہٹ دھرمی، اناد، ضد. قوم سے پوچھ رہے ہیں، اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے. آگے چلیں. بہرحال حضرت صالح علیہ السلام کی مغرور اور سرکش قوم نے ان کی پیغمبرانہ دعوت و نصیحت کو یوں تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور خدا کے نشان یعنی معجزہ کا مطالبہ کیا. ابھی اونٹنی تک پہنچیں گے. رسول سے معجزہ کا طلب کیا جا رہا ہے اور قوم نے کہا ٹھیک ہے آپ ایک معجزہ دکھائیے تو ہم آپ کی بات مانیں گے. پھر کیا ہوتا ہے آگے دیکھیے. تب صالح علیہ السلام نے درگاہ الہی میں دعا کی اور قبولیت کے بعد اپنی قوم سے فرمایا کہ تمہارا مطلوبہ جو قوم نے سوال کیا تھا، جو قوم نے مانگا تھا کہ ایک نشان دیجئے، ایک معجزہ دیجئے، مطلوبہ نشان اونٹنی کی شکل میں یہ موجود ہے. یوں ہوا کہ قوم نے جب اصرار کیا تو صالح علیہ السلام نے اللہ سے گریہ زاری کی، دعا کی اور ایک پہاڑ، اس پہاڑ سے ایک حاملہ اونٹنی پیدا ہوئی. پہاڑ سے، پہاڑ چیر پھاڑ کے اللہ کے لیے کیا معجزہ تھا. معجزہ کے معنی ہی کہتے ہیں کہ عجیب و غریب چیز جو انسان کرنے پہ عاجز ہو. پھر یہاں شارٹ کر دیا ہے تو ایک اونٹنی نکل گئی. اب جب اونٹنی آ گئی تو اب صالح علیہ السلام نے کہا دیکھو اگر تم نے اس کو ایذا پہنچائی تو پھر یہی تمہاری ہلاکت کا نشان ثابت ہوگی، اور خدا تعالیٰ نے تمہارے اور اس کے درمیان پانی کے لیے باری مقرر فرما دی ہے، ایک دن تمہارا اور ایک دن اس کا، لہٰذا اس میں فرق نہ ہے. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوا قوم کا کنواں تھا، قوم وہاں سے پانی پیتی تھی، قوم بھی اور جانور وغیرہ کے لیے بھی. تو یہ اونٹنی جو تھی من جانب اللہ ایسی تھی کہ جب یہ پانی پینے جاتی تھی تو پورا کنویں کا پانی اکیلا پی لیتی تھی، پورا کنویں کا پانی. تو قوم کو پھر آگے بڑھ کر بات ابھی آئے گی دشوار ہونے لگتا تھا. تو پھر یہ ہوا کہ من جانب اللہ باذن اللہ، اللہ کے طرف سے ایک باری مقرر کر دی گئی کہ ایک دن اونٹنی اور ایک دن قوم اور قوم کے جانور. لیکن آپ کو تعجب ہوگا جس دن یہ اونٹنی پورا پانی پی جاتی تھی تو ان کے دودھ میں اتنا اس دن برکت ہوتی تھی کہ اس کے دودھ سے پوری قوم سیراب ہو جایا کرتی تھی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک طرف تو کہیں نہ کہیں پانی تو ساری پی گئی لیکن اب دودھ تو پانی سے بھی زیادہ یہ ہے نا. جب یہ پانی پی لیتی تھی یہ اونٹنی تو اب اس دن یہ دودھ اتنا دیتی تھی کہ پورے قوم کے سارے افراد اور سب کے لیے وہ دودھ زیادہ ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے نا؟ اب تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی بات نہیں، آرام سے آپ اللہ کی اونٹنی کو پانی پینے دے، ہم دودھ پیئیں گے. لیکن جب خباثت اور رزالت جب دماغ میں گھر کر جاتی تو پھر مشکل ہو جاتا ہے. قرآن عزیز نے اس کو ناقۃ اللہ، خدا کی اونٹنی کہا تاکہ پیش نظر رہے کہ یوں تو تمام مخلوق خدا ہی کی ملکیت ہے، مگر ثمود نے چونکہ اس کو خدا کی ایک نشانی کی شکل میں طلب کیا تھا اس لیے اس کی موجودہ خصوصیت اور اعزاز نے اس کو ناقۃ اللہ کا لقب دلایا، اور نیز اس کو لکم آیا، تمہارے لیے ایک نشانی قرآن کیا بتایا کہ نشانی اپنے اندر خاص اہمیت رکھتی ہے. لیکن اب دیکھیں، لیکن بدقسمت قوم سمود زیادہ دیر تک اس کو برداشت نہ کر سکی اور ایک روز سازش کر کے قیدار بن سالف، یہ وہ بدبخت تھا جس نے ہے نا یہ اذن بات اشقاہا، قوم کا ایک بدبخت کھڑا ہوا، یہ بدبخت وہی ہے قیدار بن سالف. اور اس پر بھی علماء نے تفصیل لکھی ہے کہ کس طرح ساز باز. آگے دیکھیے، ایک روز سازش کر کے قیدار بن سالف کو اس پر آمادہ کر لیا کہ وہ اس کے قتل میں پہل کرے اور باقی لوگ اعانت کرے. یہاں پہ دیکھیں اذن بات اشقاہا، یہاں پہ واحد کا صیغہ ہے کہ قوم کا ایک آدمی کھڑا ہوا، اور آگے ہے فَكَذَّبُوا فَعَقَرُوا، اور آگے ہے کہ پھر ان لوگوں نے، اب یہاں پہ اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا کہ ان لوگوں نے اس اونٹنی کو قتل کر ڈالا. تو اس میں بھی وہی معاملہ ہے کہ جب کوشش تو سب سے پہلے ایک شخص نے اونٹنی کو ذبح کیا یا اس پر حملہ کیا یا اس کو قتل کیا، پھر پوری قوم مل کر
ہے نا. ذبح تو پہلے ہی آدمی کرتا ہے نا. جیسے آپ ابو جہل کا واقعہ دیکھ لیں, ہے نا, وہ ایک معاذ بن عفرہ اور معوذ بن عفرہ, وہ غزوہ بدر ہے, اور ہے نا وہ بالکل ابو جہل کو کھوج رہے ہیں, اور پھر جب نظر پڑتی ہے تو وہ بالکل ابو جہل پہ وار کر دیتے ہیں, اور اس حد تک وار کر دیتے ہیں کہ بیچارہ وہ ادمرو ہو جاتا ہے. پھر ایک صحابی رسول جا کے اس کی گردن کاٹ دیتے ہیں. آگے دیکھیں. اور اس طرح ناقہ یعنی اونٹنے کو ہلاک کر ڈالا. حضرت صالح علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ دیدہ ہو کر فرمانے لگے, آپ دیدہ رونے لگے, خوب رونے لگے, اور کہنے لگے بدبخت قوم, آخر تجھ سے صبر نہ ہو سکا, اب خدا کے عذاب کا انتظار کر. چونکہ دیکھیے معجزہ قوم نہیں مانگا تھا نا, اور جب بھی معجزہ آتا ہے تو وقت کے نبیوں کے ساتھ معجزہ کہتے ہی ہیں خارق عادت چیزوں کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھ لیے بہت سارے معجزات ہوئے, چاند کا 2 ٹکڑا یا اس طرح کی بہت ساری چیزیں. کنکر نات میں بہت سے ابو جہل نے پوچھا کیا ہے میرے مٹھی میں کیا, اور اللہ کے نبی نے کہا تم اپنے مٹھی سے پوچھ لو, اور پھر مٹھی کے اندر سے کنکریوں نے کہا لا الہ الا اللہ, تو ابو جہل گالی دیتے ہوئے بھاگ گیا کہ یار محمد کا جاؤ تو کنکریوں پر بھی چلتا ہے نا. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. بالآخر معاملہ یہاں تک پہنچا, کل لوگوں کا مطلب کفار مکہ یہاں تک روایتوں کے اندر آتا ہے, کہا کہ اچھا رسول اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہو تو زمین سے لے کے آسمان تک ایک سیڑھی بنا دو, مطلب کچھ بھی. تو روایتوں کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی نے کہا کہ کیا یہ بھی اللہ کے لیے کیا مشکل ہے, کیا یہ بھی جا سکتا ہے, لیکن ان کی سرشت, ان کی فطرت اتنی گندی ہو چکی تھی کہ وہ اس کے بعد بھی مان نہیں کرتے. جیسے بھی دیکھیں آپ کے سامنے ناقۃ اللہ, اونٹنی کے اندر سے, پہاڑ کے اندر سے اونٹنی کا آ جانا, اور دن کے روشنی میں تمام لوگ اس طرح کی چیزوں کو دیکھنا, پھر بھی قوم ایمان نہ لانے والی قوم ایمان نہ لائی. جب صالح علیہ السلام کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ دیدہ ہو کر فرمائے لگے بدبخت قوم, آخر تجھ سے صبر نہ ہو سکا, اب خدا کے عذاب کا انتظار کر. 3 روز کے بعد وہ ٹلنے والا عذاب آئے گا اور تم سب ہمیشہ کے لیے تہس نہس کر جائے گا تم سب کو. سید آلوسی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر روح المعانی جلد 8 صفحہ نمبر 145-46 میں دل فرماتے ہیں کہ قوم ثمود پر عذاب آنے کی علامت اگلی صبح ہی سے شروع ہو گئی, یعنی پہلے روز ان سب کے چہرے اس طرح زرد پیلا پڑ گئے جیسا کہ خوف کی ابتدائی حالت میں ہو جایا کرتا ہے, اور دوسرے روز سب کے چہرے سرخ تھے, گویا خوف و دہشت کا دوسرا درجہ تھا, اور تیسرے روز ان سب کے چہرے سیاہ کالے تھے اور تاریکی چھائی ہوئی تھی. یہ خوف و دہشت کا وہ تیسرا مقام ہے جس کے بعد موت ہی کا درجہ باقی رہ جاتا ہے. 3 دن کی ان علامات عذاب نے اگرچہ ان کے چہروں کو واقعی زرد, سرخ اور تاریک بنا دیا تھا, لیکن ان رنگوں کی تربیتی خصوصیت یہ صاحب بتا رہی ہے کہ ان کے دلوں کو صالح علیہ السلام کے سچے ہونے کا یقین تھا. اس پہ ذرا بات کرتے ہیں. دیکھیے ہوتا یہی ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی جو کفار مکہ کا رویہ تھا وہ اس بنا پہ نہیں تھا کہ وہ اللہ کے رسول کو سچا رسول نہیں مانتے تھے, بلکہ ابو جہل خوب جانتا تھا, دن کے سورج کے روشنی کی طرح اسے یقین تھا کہ یہ اللہ کا رسول اور رسول برحق ہے. ابو لہب کو خوب پتا تھا, لیکن جو ایک اندر کا ایگو, ایٹیٹیوڈ, غرور, نخوت, تکبر, یہ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے, اس سے یہ مانے ہو جاتا ہے. ابو جہل یہ دیکھ رہا تھا کہ ہم قوم کے سردار ہونے والے اور سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے. عبداللہ بن ابی اور اس طرح کے جو بڑے بڑے منافقین ہیں, بات لمبی ہو جائے گی, یہ سب کو خوب پتا تھا کہ یہ وقت کے رسول برحق ہے اور یہی آخری رسول ہے. لیکن اناد, دشمنی میں دیکھتے ہیں انسان جب دشمنی پہ اترتا ہے تو اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا ہے, صحیح غلط وہ نہیں دیکھتا ہے کہ بس وہ دشمنی نبھاتا چلا جاتا ہے. تو یہ چیز تھی, وہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب قوم کے اوپر یہ علامات شروع ہوئی تو قوم خوب سمجھ رہی تھی کہ صالح علیہ السلام سچے ہیں, لیکن حسد, بغض, دیکھیے ابھی جب ہم کو کسی دشمنی ہوگی یا نفرت ہوگی تو آپ اس کی کتنی اچھی تعریف کر دیئے نا میرے سامنے, تو ہم اس میں سے کوئی نہ کوئی نقص نکال دیں گے, ہوتا ہے کہ نہیں. اور اگر کسی سے محبت ہے تو آپ کیسی برائی کر دیے, پھر دیکھیے ہم اس میں کہیں نہ کہیں سے خوبی نکال لیں گے. اور پھر یہاں پہ جب بات آئی تو ہم سب کو چاہیے کہ حسد, جلن, بغض سے بچے, کہ یہ ہمارے لیے بھی نقصان دہ ہے. بئی طور کہ دیکھیے اگر ہم نے کسی کے ساتھ کوئی خوبی دیکھی, کوئی اچھائی دیکھی, ہم ان کے حق میں دعا کریں,
دعا کرے اللہم مزید فزید، اللہ اور دے، کوئی گاڑی خریدا بہت اچھی بات ہے، آمین اللہ اور دے، کوئی بلڈنگ بنایا بہت اچھی بات ہے، اللہ اور دے، کوئی حج کو گیا بہت اچھی بات ہے، اللہ اور۔ دیکھیے حسد کا کہیں پہ کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں اب جب ہم کسی کی ترقی، کسی کا عروج، کسی کی کامیابی دیکھ کر اسے جب دعا دیں گے نا، تو جب ہم کسی کے لیے جب دعا کہتے ہیں، کرتے ہیں آمین اس کے لیے، تو فرشتے ہماری دعا پر کہتے ہیں آمین کہ اللہ اس کو بھی بھیج دے۔ ہم نے کہا بھائی فلاں بھائی کو اللہ گاڑی لے، چلو اللہ اس کو ایک گاڑی اور دے، اب وہ میرے حق میں دعا ہوگی اللہ اس کو بھی ایک گاڑی دے۔ اب کیا مطلب، ہم نے تو اس آدمی کو دعا دی نا، اور ہماری دعا پہ ہمیں کون دعا دے رہا ہے؟ بولیے۔ اب ہم جو اس کے حق میں دعا کیے، ہم انسان ہیں، گنہگار ہیں، خطاوار ہیں، ہماری دعا قبول ہو یا نہ ہو، اور فرشتے نے جو میرے حق میں آمین کہہ کر دعا دی ہمیں، اب فرشتے کے آمین یا فرشتے کی دعا کے نہ قبول ہونے میں کوئی شک؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیں کتنا آسان۔ اب چھوٹی چھوٹی، یہ ہم چونکہ معاشرے میں رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم دھیان نہیں دیتے، وہ تو یوں ہے اور وہ تو یہ ہے، اور نہیں، ضرورت ہی نہیں ہے اس کی۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہم دھیان دیں تو اللہ تعالی ہم سب کو بڑا انسان بنا۔ ٹھیک ہے، آگے چلیں۔ ان کے دلوں کو صالح علیہ السلام کے سچے ہونے کا یقین تھا اور صرف حسد اور بغض سے انکار کرتے تھے۔ اب جبکہ خدا کے حکم کے خلاف جرم کر چکے اور اس کی پاداش میں صالح علیہ السلام سے عذاب کی ہولناک خبر سنی، تو ان پر خوف و دہشت کی وہ فطری رنگ اور نقوش نمایاں ہونے لگے جو موت کے یقین کے وقت خوف و دہشت سے مجرموں کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے بھی ہم کو پتا ہو کہ 4 آدمی کے گولی مار دے گا، ہم اتنا ہنسیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے نا۔ بہرحال ان 3 دنوں کے بعد وقت موعود آ پہنچا، اور رات کے وقت ایک ہیبت ناک آواز نے ہر شخص کو اسی حالت میں ہلاک کر دیا جس حالت میں وہ شخص جس حالت میں تھا۔ بالکل قرآن عزیز نے اس ہلاکت آفری آواز کو کسی مقام پر صاعقہ، کڑک بجلی، صاعقہ، اب کیا بتائیں، بعض سے لوگ بچیوں کا نام رکھ دیتے ہیں صاعقہ۔ یہ دیکھ رہے ہیں بجلی کی کڑک اللہ کا عذاب ہے، کیسے اللہ ہماری قوم کو سمجھ دے۔ عجب عجب نام رکھنے کا رواج چل پڑا ہے، پتہ نہیں شاید اسی بستی میں کسی کا نام صاعقہ، ضارب ایک لفظ ہے، ضارب منے مار دھار کاٹنے، کیا ضارب یہ کوئی نام ہی نہیں، ضارب منے مار دھار کرنے والا، ہم لوگ یہ تو وہ دیکھتے تو ہیں کہ یہ قرآن کے اندر آئے، تو قرآن کے اندر تو فرعون بھی ہے، حامان بھی ہے، شداد بھی ہے، رکھ دیجیے بس، عصا بھی، عصا میں لاٹھی ڈنڈا کر دیں۔ تو یہ بھی ہمارے جہالت کی پرلے درجے کی دلیل ہے جب بعض لوگ قرآنی نام، قرآنی نام کا مطلب معنی مفاہیم بھی صحیح ہو۔ کیا کہتے ہیں، ماں باپ کے بچوں پر یہ حق ہے کہ وہ بچے کا 7ویں دن صحیح نام رکھے، اور پھر پوری حدیث ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک پورا ہمیں پیغام دیا، اور بچوں کے تعلق سے ناموں میں دیکھیے، چونکہ ابھی ایک لفظ صاعقہ آیا اس پہ مجھے یاد آ گئی تو میں ضمناً یہ بات کہہ دیا، ہم سب کو خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ نام رکھ لیں گے اور اس کے بعد 40 جو کیا سویہ پڑتا، اب اس میں مولوی صاحب کو پریشان کریں گے۔ اب بیچارہ جب مولوی صاحب نام کہہ دیں گے نام گڑبڑ ہے، تو اب اسی نام کو کچھ ٹھیک کی، اب اسی نام کو ہم کیسے ٹھیک کریں؟ اب صاعقہ کا معنی ہم کیسے بدل سکتے ہیں بتائیے؟ ضاربی کا معنی مار کاٹ کرنے والا، ہم کہاں اس میں ٹھیک کریں؟ اچھا ایسا محمد ضارب لگا دیں، اب محمد لگا ہی نہیں لے، وہ ضارب کا معاملہ تو چوپٹے ہے۔ ایک آدمی کا نام تھا چھیدی، کیا نام تھا؟ چھیدی، سنیے چھیدی، کیا نام تھا؟ تو بیچارہ اب مولوی صاحب بھی ویسے تھے گاؤں میں، تو کوئی کہا کہ یار چھیدی مناسب نام، یہ چھیدی کوئی نام ہے بتاؤ؟ چھیدی حسین اس کا نام تھا، تو چھیدی حسین نام مناسب نہیں لگا، تو امام صاحب کے پاس گیا، تو امام صاحب سوچے کہ ہاں ایک نام یاد آیا، ایسا ہے چھیدی، واقع چھیدی حسین کوئی نام ایسا ہے، تم نام رکھو سوراخ حسین، سوراخ حسین، دیکھ رہے؟ تو بھائی نام کا انتخاب بھی صحیح ہو اور کہاں سے انتخاب کروا رہے وہ بھی صحیح ہو، ورنہ پھر آپ چھیدی سے سوراخ حسین ہو جائیں گے۔ یہ بہت اہم چیز ہے، آج بالعموم مسلمان اس کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ ایک بچے کا نام میں نے دیکھا المس، المس، پتہ المس کی قرآن کے اندر ایک سورہ ہے الف لام میم صاد، اور اس کا دادا اتنا بڑا سمجھدار علامہ ہے، قرآن کھولا ایک قرآن کھولے گا، بعض جگہ یہ طریقہ ہے، یہ بعض جگہ یہ رسم ہے کہ قرآن کھولیں گے، جہاں پہ مطلب جہاں پہ انگلی چلا گیا نام رکھ دیں گے، فیہا، فیہا، لڑکی کا نام فیہا ہے، فیہا، اب فیہا کے معنی اس میں، فیہا معنی عربی ہے، فیہا ہے نا، اس میں، اب کیا معنی؟ اب قرآن کا نام ہے، آپ اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے آپ، تو اللہ تعالی ہم سب کو سمجھدار فرمائے۔ دیکھیں
بات یہ چل رہی تھی بہرحال ان تین دنوں کے بعد وقت موعود آ پہنچا اور رات کے وقت ایک ہیبتناک آواز نے ہر شخص کو اسی حالت میں ہلاک کر دیا جس حالت میں وہ تھا۔ قرآن عزیز نے اس ہلاکت آفری آواز کو کسی مقام پر صاعقہ کڑکدار بجلی اور کسی جگہ رجفہ زلزلہ اور بعض جگہ طاغیہ دہشتناک اور بعض جگہ صیحہ چیخ پکار فرمایا ہے۔ تو اذن بات اشقاہا اور اونٹنی کو ذبح کرنے کی بات سمجھ میں آگئی۔ آگے چلیں، ایک طرف سمود، چونکہ ہم لوگ 30واں پارہ سے پڑھ رہے ہیں، اس کی تفصیل سورہ اعراف میں بہت مفصل اس کی تفصیل گزری ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم لوگ وہاں پہنچیں گے تو اور تفصیل سے گفتگو ہوگی، اور بہت تفصیل ہے اس میں، بہت زیادہ تفصیل ہے۔ میں صرف اونٹنی کے تعلق سے بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک طرف سمود پر یہ عذاب نازل ہوا، دوسری جانب صالح علیہ السلام اور ان کے پیرو مسلمانوں کو خدا نے اپنی حفاظت میں لے لیا اور ان کو اس عذاب سے محفوظ رکھا ہے نا۔ اس سے پہلے بات آئی تھی نا، معدود چند افراد جو وقت کے رسول پر ایمان لے آئے، اللہ نے ان کو بچا لیا۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ یاد ہے، سنے ہوں گے جی، جب طوفان آیا اور سیلاب آیا تو جو مومنین تھے ان پہ کیا کشتی پہ سوار ہو گئے، اور آپ کا بیٹا کشتی سے باہر تھا، آپ ان کو روک رہے تھے، آ جاؤ آ جاؤ، کہہ رہے کافر تھا، کہا آپ ٹینشن مت لیجیے، ہم تو وہ ٹیلا پہ چڑھ جائیں جی۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا بیٹا اللہ کی عذاب سے کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ارے ہوا بنائی جائے گا، کیسا کیسا ہم دیکھ لیں، مطلب یہ اپنے اس میں کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے تفصیل سے اس کو ایسا دیکھیے۔ وَيَا قَوْمِ کہاں ہے، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين۔ اب باپ ہے نا، بیٹا جیسا بھی ہو، باپ کے دل میں تو محبت ہوتی ہے۔ اب نوح علیہ السلام دعا کرنے لگے اپنے اسی بیٹا کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ پلا دی، کہا یا نوح إنه ليس من أهلك، وہ تمہارا خاندان میں سے ہو ہی نہیں سکتا، انه عمل غیر صالح، اس کا عمل ہی صحیح نہیں ہے، فلا تسألني ما ليس لك به علم، لہذا خبردار تم ایسی بات کے بارے میں ہم سے بات نہ کرو، سوال نہ کرو جس کا تمہارے پاس علم ہی نہ ہو۔ نوح علیہ السلام ڈر گئے، انی اعظک ان تکون من الجاہلین جی، اور پھر آگے پورا ذکر ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، آپ دیکھیں نوح علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہوا اور پوری قوم ہلاک و برباد ہو گئی، جسے اللہ نے بچانا چاہا۔ ایک طرف سمود پر یہ عذاب نازل ہوا، دوسری جانب صالح علیہ السلام اور ان کے پیرو مسلمانوں کو خدا نے اپنی حفاظت میں لے لیا اور ان سب کو عذاب سے محفوظ رکھا۔ حضرت صالح علیہ السلام حزن و ملال کے ساتھ ہلاک شدگان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمانے لگے، قرآن کیا یا قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی ونصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین۔ جب صالح علیہ السلام اور قوم کے ساتھ جب جانے لگے تو پیچھے مرے، ایک افسوس ہوتا ہے نا بھائی، اب ایک لڑکا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ جیسے اب ایک ہمارا دوست ہے، بھائی ہے، اس کو ایک کام کے لیے ہم بتاتے ہیں بھائی مت کرو مت کرو، اب وہ نہ لاکھ سمجھانے کے باوجود وہ کام کر لے، افسوس ہوتا ہے نا، اتنا سمجھایا تھے، اتنا منع کیے تھے، بالکل نہیں میری بات مانا، ایک افسوس ہوتا ہے نا، اسی کا یہاں پہ ذکر ہے۔ یا قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی ونصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین، اے قوم بلا شبہ میں نے اپنے پروردگار کا پیغام تم تک پہنچایا اور تم کو نصیحت بھی کی، لیکن تم تو نصیحت کرنے والوں کو دوست ہی نہیں رکھتے تھے، تم تو نصیحت کرنے والوں سے محبت ہی نہیں کرتے تھے۔ ہلاک شدہ قوم کی جانب حضرت صالح کا یہ خطاب اسی طرح کا خطاب تھا جس طرح بدر میں مشرکین مکہ کے سرداروں کی ہلاکت کے بعد مردہ نعشوں کے گڑھے پر کھڑے ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب غزوہ بدر ہوا اور کفار مکہ کو ایک ہی اس میں کنویں میں یا ایک ہی جگہ سب کو ڈال دیا گیا، تو آپ نے کھڑے ہو کر کہا اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، کیا تم کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پسند نہ ہے؟ کیا تم اللہ اور رسول کی بات نہ مان لیتے؟ استفہام جملہ، پھر کیا؟ پھر آپ نے کہا کہ بلا شبہ ہم نے وہ سب کچھ پا لیا جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا، کیا تم نے بھی وہ پا لیا جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا؟ اب یہاں پہ کیا مطلب کہ یقیناً تم ان چیزوں کو نہیں پائے۔ تو اس طرح کی یہ چیزیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ یہ جو پچھلے قوموں کے واقعات ہیں، یہ واقعات یہ بتائیے ابھی جو ہم نے پچھلے قوموں کے واقعات سنے، یہ صرف اس لیے کہ ہم اچھے اچھے واقعات جان لیں، اس لیے تو نہیں ہے نا، یہ اس لیے ہے۔ دیکھیے بات یہاں سے چلی تھی کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ انسان اپنے نفس کو بہتر کر لے، اپنے آپ کو انفرادی اجتماعی اعتبار سے، کہ اب کیا ہے آخرت میں تو جو معاملہ ہوگا سو ہوگا ہی،
اور دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ چیزیں دکھا دیتا ہے. اور اسی کی ایک مثال کذبت ثمود بتقواہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں قوم سمود، یہاں ایک کا ذکر ہے، اور اس طرح قوم نوح آپ لے لے، قوم لوط لے لے، قوم شعیب لے لے. انشاءاللہ جب بات آگے بڑھے گی تو ہم لوگ سنیں گے اور سمجھیں گے بھی. تو یہ باتیں تھیں ہم. اور دیکھیں آپ کو تعجب ہوگا، قوم سمود جب حضرت صالح علیہ السلام کی تبلیغ حق سے اکتا گئی تو اس کے سرخیل اور سرکردہ افراد نے قوم کی موجودگی میں مطالبہ کیا کہ اے صالح اگر تو واقعی خدا کا فرستادہ ہے تو کوئی نشانی دیکھا تاکہ ہم تیری صداقت پر ایمان لے آئیں. حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ نشان آنے کے بعد بھی انکار پر مصر. صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا تھا کہ بھئی دیکھو جو تم معجزہ اور نشانی کا سوال کر رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ سے کہہ کے نشان اور معجزہ تو لوا آئے اس کے بعد تم گڑبڑ کر دو. دیکھیں اللہ کے نبی کو ڈر ہوا تھا اور بعد میں وہی ہوا جس کا ڈر تھا، اور اکثر یہی ہو جاتا ہے. پھر ایک بار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پہ وہاں سے گزرے، جی غزوہ تبوک کے موقع پر، میں بہت شارٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے لمبا ہے. غزوہ تبوک کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر حج پر ہوا تو صحابہ نے سمود کے کنویں سے پانی بھرا اور آٹا گوندھ کر روٹیاں تیار کرنے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو پانی گرا دینے اور ہانڈیاں اوندھی کر دینے اور آٹا بیکار کر دینے کا حکم فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ وہ بستی ہے جس پر خدا کا عذاب ہوا. آگے دیکھیں، یہاں نہ قیام کرو اور نہ یہاں کی اشیاء سے فائدہ اٹھاؤ، آگے بڑھ کر پڑا ڈالو، ایسا نہ ہو کہ تم بھی کسی بلا میں مبتلا ہو جاؤ. اور بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہاں سے روتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے تیزی سے بھاگو کہ کہیں اس جیسا عذاب ہمیں بھی نہ آدموش لے. اور ایک روایت میں ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجر میں داخل ہوئے تو فرمایا اللہ تعالیٰ سے نشانیاں طلب نہ کیا. نبی ہے نا کہ ایسی نشانیاں اللہ سے نہ مانگو، کہ یہ تو گویا کہ اللہ کو تو دعوت اللہ سے بغاوت ہے، چل اللہ تو یہ کر سکتا ہے کر دے، نعوذ باللہ من ذالک ہے نا. ایک ایمان والے کی شان دیکھی، اسی لیے ہم سب مسلمان ہیں نا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی، سب سے پہلے قرآن، یا قرآن سے مراد قرآن تو ہی ہے، قرآن سے مراد قرآن، احادیث اور اسلامی تعلیمات. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ذالک الکتاب، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. اب ایک بات اگر ہماری عقل پر نہیں اتر رہی ہے تو ہماری عقل کمزور ہو سکتی ہے، ہمارے اسلام میں اور ہمارے قرآن میں اور ہمارے حدیث میں کوئی کمی نہیں ہے. اس کا یقین اور عقیدہ ہونا چاہیے، تب تو ہم مسلمان ہو سکتے ہیں، ورنہ پھر ہمارے مسلمان ہونے میں کہیں نہ کہیں. ہاں شیطان کا کام ہے، شیطان لے جائے گا. اب اللہ کہاں سے بھائی؟ جب کچھ نہیں تھا تو اللہ کو کون پیدا کیا؟ شیطان آپ کو سمجھائے گا. اللہ کہاں سے آ گیا؟ اچھا کوئی اللہ، تو پھر وہ اللہ کہاں سے آ گیا؟ یہ کام شیطان کا ہے. انسان کا کام کیا ہے کہ جب کچھ نہ تھا تو اللہ تھا، جب کچھ نہ ہوگا تو اللہ ہوگا، اور بس یہ یقین ہمارے لیے کافی ہے. اس کے آگے کچھ نہیں، اور کچھ نہیں تو کچھ نہیں ہے نا. اس کا نام یقین ہے، اس کا نام عقیدہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کی ایمان پہ ثابت قدم رکھے اور استقامت کے ساتھ رکھے. حجر میں داخل ہوئے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے نشانیاں طلب نہ کیا کرو. دیکھو صالح علیہ السلام کی قوم نے نشان طلب کیا تھا، نشان معجزہ طلب کیا تھا، اور وہ ناقہ پہاڑ کی کھو سے نکلتی اور اپنی باری میں کھا پی کر وہیں واپس چلی جاتی. جو اس کی باری کا دن تھا اس میں قوم سمود کو اپنے دودھ سے سیراب کرتی تھی، بتائی تھی. مگر سمود نے آخر کار سرکشی کی اور ناقہ کی کونچے کاٹ کر اس کو ہلاک کر دیا، ٹانگ کاٹ کے اس کو مار دیا. اور نتیجہ یہ نکلا کہ خدا نے اس پر چیخ کا عذاب مسلط کر دیا اور وہ اس عذاب سے گھروں کے اندر ہی مردہ ہو کر رہ گئے. صرف ایک شخص قبول جی. اور جو اونٹنی کی بچی تھی نا، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جب اس کو ذبح کیا گیا تو وہ اونٹنی جہاں سے وہ پیدا ہوئی تھی، وہ اونٹنی اللہ نے اس کو جہاں سے نکالا تو وہ اونٹنی چیختی ہوئی، اونٹنی کی بچی تھی، حاملہ اونٹنی تھی نا، وہ چیختی چیختی گئی اور پھر اسی پہاڑ میں جا کے غائب ہو گئی. تو یہ باتیں تھی عید بعث اشقاها فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها کے تعلق سے. اللہ تعالیٰ مجھ گنہگار سمیت ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایسی ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارا چینل زندگی بناؤ کو سبسکرائب کریں. ایسی ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارا چینل زندگی بناؤ کو سبسکرائب کریں.